ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہیں یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جو کہ قربانیوں کی علامت ہے، اور 20ویں سال نو کا مہینہ اگست، جو کہ ہمارے ملک کی آزادی کی علامت ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن دنوں میں ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی 362 سالہ جد و جہد کے بعد انگریز کو اس ملک سے نکال دیا گیا۔ آزادی اور غلامی کا جو فلسفہ ہے دنیا میں، اور مسلمانوں نے اپنے دیش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 362 سال تک جو شہادتیں دی گئیں، جو کالے پانی کی سزائیں کاٹی گئیں، جو گردنیں اتروائی گئیں، جو پھانسی کے پھندوں کو چوما گیا، یہ جو فلسفہ ہے آزادی اور غلامی کا، اس فلسفے کے بانی پوری دنیا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سرمایہ داروں نے، اس دور کے بادشاہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور باقاعدہ انسان بازاروں میں، منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت کیے جاتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے، محمد رسول اللہ نے خریدا ہے آزاد کرنے کے لیے۔ اور پھر ایسا دنیا کو سبق دیا، پوری کائنات کے لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اے عائشہ، دنیا میں کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی بیٹی پیدا ہی نہیں کی جو کہ فطرتاً غلام ہو، اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی، جس کو ہمارے ملک کے کچھ بیوقوف دانشور غدر کہنے لگے کہ 1857 کا غدر ہوا، غدر نہیں، 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہوئی، اس میں پہلی صف کے اندر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انگریز نے پوچھا تھا، ملکہ برطانیہ نے اس پہ سوال پٹ اپ کروایا تھا کہ اور دیگر اقوام بھی دیش کے لیے لڑ رہی، لیکن یہ سب سے آگے کیوں ہیں؟ ان کی تعداد کم ہے، حالانکہ یہ اقلیت کے اندر ہیں۔ تو اسے دانشوروں نے بتایا کہ ان کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ظالم کے خلاف لڑنا اللہ کی رضا کے اندر شامل ہے۔ یہ فلسفہ محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج ہم جس تاریخی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس ملک کی جنگ آزادی کی وہ گواہ ہے جس نے اپنی چشموں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دور کو دیکھا ہے جب اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ انگریز کے گھوڑوں کی لیچ چاٹتے تھے۔ اس وقت ان دروں دیوار سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نعرے بلند کیے جاتے تھے۔
جب لوگ انگریزوں کی چمچا گیری کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، اس وقت میں نعرہ لگایا گیا کہ نہیں، انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا ہوگا۔ مرزا غالب نے وہ شعر کہا ہے نا، غالب بہت بڑا شاعر تھا، تو اس دور میں جو 3-4 نئے شاعر پیدا ہوئے، انہوں نے کہا آپس میں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کہنا کہ یار یہ غالب کون ہے؟ جبکہ اردو کو ادب دینے والا، شاعری کو ذوق عطا کرنے والا، الفاظ کو رموزیت عطا کرنے والا، ترتیب اور ردیم جس نے دی ہے، جو شاعروں کا باپ کہلایا پوری دنیا میں، وہ مرزا غالب ہے۔ پھر بھی جو اس دور میں 2-4 نئے پیدا ہوئے، کہنے یار غالب کون ہے بھائی؟ تو مرزا غالب نے شعر کہا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری شہادتوں سے لبریز ہے۔ اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے سن 1936 میں اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ قصہ خانی بازار میں جب 1100 سرخ پوش پٹھانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے مارچ نکالا اور جنرل ڈائر سامنے کھڑا تھا، اور جب اس نے گولی چلائی تو ان 1100 مسلمانوں نے اپنی چھاتی پر گولی کھائی ہے، ایک بھی گولی ہماری پیٹھ کے اوپر نہیں لگی۔ اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے۔ انڈمان نکوبار کی جیلیں اس بات کی گواہ ہیں۔ آپ کو آج جنگ آزادی کے 2-4 خوبصورت قصے سناتا ہوں، کیونکہ ہم نے جو ملک کی آزادی لڑی ہے، ہم نے جو اس دیش کے لیے قربانی دی ہے، وہ اس لیے دی کہ ہمارے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم جس وطن میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی صفائیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم بتا دیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہم بحیثیت مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اس ملک کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، ہمارے آب و اجداد یہاں پیدا ہوئے، ہماری مساجد اور مقابر یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں تب بھی کل بھی فخر تھا کہ ہم بھارت کے واسی ہیں اور اسی زمین میں دفن ہوں گے۔ یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ جلیانوالے باغ کا نام سنا ہے؟ جنرل ڈائر نے وہاں گولی چلائی تھی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو پکڑ لیا انگریز نے، تو کچلو کے صدارت میں وہ جلسہ ہونا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی تصویر رکھ کے جلیانوالے باغ میں پروگرام ہو رہا تھا۔ تو جب صبح کو یہ جلسہ ہونا تھا تو امرتسر کا جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا اس کو جنرل ڈائر نے اپنے کمرے میں بلایا۔ دھیان سے سن لو یہ قصہ، بہت سارے لوگوں کو تاریخ ہی نہیں پتا کہ اتہاس کہتا کیا ہے۔ جو امرتسر کا ایس پی تھا اس کو جنرل ڈائر جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا امرتسر کا، اور پنجاب کا گورنر مسٹر ایڈوائر وہ اسپیشل وہاں امرتسر پہنچے کہ کل کو جلیانوالے باغ میں ایک ایجیٹیشن ہونا ہے، اس کو روکا کیسے جائے۔ تو ان دونوں نے رات کو جب میٹنگ کی تو ایس پی کو بلایا اپنے دفتر میں۔ 6.5 فٹ کا ایک نوجوان جو امرتسر کا ایس پی تھا، وہ جب جنرل ڈائر اور جنرل ایڈوائر سے جا کے ملا اس کمرے کے اندر، تو ڈائر نے اس کو حکم دیا تحریری طور پر کہ صبح کو جلیانوالے باغ کے اندر جو لوگ انگریز سرکار کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے آپ نے ان پر گولی چلانی ہے۔ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس ایجیٹیشن کو کچلنا چاہتے ہیں۔ سرکار کا آدیش ہے کہ جنرل ڈائر صبح کو وہاں آپ کے حکم کے ساتھ گولی چلائی جائے گی۔ سنو اس ایس پی نے کیا کہا۔ اس ایس پی نے کہا کہ میاں صاحب
میں انگریز پولیس کا ایس پی ضرور ہوں، لیکن میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے دستور میں نہتوں پر گولی چلانا حرام ہے۔ میں کسی قیمت پر اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا۔ جلیانوالے باغ پر جا کر نمستک ہونے والے اس بات کو جانتے نہیں کہ وہ اس لدھیانے کا رہنے والا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والا نوجوان ایس پی خان احمد جان لدھیانوی، جس نے اس رات کو انگریز جرنل کے ساتھ پنگا لے لیا، اگر کوئی اور ملازم ہوتا، اگر کوئی اور متحد ہوتا تو وہ حتی انکار نہ کرتا، وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا کہ میں ان پہ گولی چلاؤں گا۔ اس بہادر آدمی نے اپنا پیٹی اتار کر میز پہ رکھ دی، استعفیٰ دے دیا، لیکن لوگوں کے اوپر گولی چلانے کو منظوری نہیں کی۔ بتاؤ کوئی ایسا ہے اور کوئی؟ تاریخ پڑھ کے بتاؤ۔ بڑے بڑے لوگ انگریز کے ملازم نہیں رہے؟ بڑے بڑے نوابوں نے، رجواڑوں نے انگریز کے ساتھ صلح نہیں کی؟ جاگیریں نہیں لیتے رہے؟ ان کے گھوڑوں کی لید نہیں چاٹ رہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت انگریز کی مخبریاں نہیں کرتے رہے؟ اس کے حق میں کتابیں نہیں لکھتے رہے؟ ہے کوئی ایسا نوجوان جو انگریز جنرل ڈائر کے سامنے کہتا کہ میں نہیں گولی چلاؤں گا؟ ایس پی خان احمد جان نے، اٹھاؤ اتہاس۔ آج بھی اگر آپ جا کے اس کتاب کو کھولیں گے نا تو صاف صاف لکھا ہے کہ ایس پی خان احمد جان نے کہا کہ کسی قیمت پر اپنے بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے ہندوستانی بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے ہندو بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں پر، کسی قیمت پر اپنے سکھ بھائیوں پر، جو اس جلیانوالے باغ میں دیش کی آزادی کے لیے صبح کو آئیں گے، احمد خان جان پھانسی چڑھ سکتا ہے لیکن تمہارے کہنے پر گولی نہیں چلا سکتا۔ نعرہ تکبیر! اور پھر کیا کیا؟ جنرل ایڈوائر نے اسے کہا تھا، جو انگریز کا گورنر تھا پنجاب کا، کہنے لگا اگر تم وائسرائے انڈیا کے دوست نہ ہوتے، یہ نوجوان اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا کہ جو بھارت کا گورنر جنرل تھا اس کا دوست تھا، اس لیے امرتسر میں ایس پی لگ گیا۔ کہنے لگا اگر تم اس کے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں گولی مار دیتا میں اسی کمرے میں۔ اب ہم تمہیں ڈسمس کر رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی پیٹی اتاری، وہاں ٹیبل پہ رکھی، واپس اسی رات لدھیانہ واپس آ گیا۔ 1942 تک ہر ایک سال ایس پی رینک کا آدمی اس دور میں بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ایک حوالدار کہیں چلا جاتا تھا، پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ انگریز ایس پی رینک کا آدمی ہر سال احمد خان جان کے گھر آتا تھا، یہاں موجپورہ بازار میں خط لاتا تھا، پینشن لاتا تھا کئی ہزار روپے کی، کہ خان صاحب آپ صرف معافی مانگ لیں اتنا کہ میں نے ڈائر کی بات نہ مان کے غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ ہر بات مانوں گا، اس پر دستخط کرتے دوبارہ کپتان بن جائیں، دستخط کر دیجئے اس کاغذ پر، دوبارہ کپتان بن جائیے، آپ ضلع کے مالک بن جائیں گے۔ پتہ ہے ایس ایس پی کی پاور کیا ہوتی ہے تمہیں؟ احمد خان جان نے 14 سال انکار کے گزار دیے، انگریز کی پینشن نہیں لی۔ کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے ملک کے لیے؟ پھر بھی آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیش کے لیے کیا ہے۔ اگر ایمانداری سے کبھی اتہاس اٹھا لو گے نا، ایمانداری سے، تو اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں کوئی بھی اس صف کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے 10 سال قربانی دی، کسی نے 20 سال قربانی دی، کوئی 50 سال لڑا ہوگا۔ مسلمانوں نے انگریز کے خلاف 362 سال تک لگاتار لڑائی لڑی، صرف اس لیے کہ اس ملک سے انگریز کا قبضہ اس لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کے لوگ آزاد ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا چہرہ ہے۔
مولانا لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ انگریز نے پکڑا سول نافرمانی کے ایجیٹیشن میں تو 1 سال کی سزا دی گئی. جس دن سزا ختم ہو رہی تھی تو ڈپٹی کمشنر جو لدھیانے کا تھا اس نے جج کو کہا, سی جی ایم کو, کہ جیل کے اندر جا کے عدالت لگا کے مولانا پر ایک اور مقدمہ ہم نے دائر کر دیا, اس کی سزا بھی آج ہی سنا دو. تو لدھیانہ جیل میں عدالت لگائی گئی. یہ بالکل سامنے تھی جیل, یہاں سول اسپتال کے سامنے. آپ جب اس سڑک پہ جائیں گے جو ٹی پوائنٹ کے اندر جہاں نامدھاریوں کا سمارک بنا ہوا ہے, جب کمرہ عدالت لگ گیا جیل میں, جج صاحب کا نام تھا ودیا ساگر, درجہ اول کے مجسٹریٹ لدھیانہ میں, سن 1923. جج صاحب نے سرکاری گواہوں کی گواہی سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ مولانا آپ کو انگریز کے خلاف تقریر کرنے کے لیے, آپ کو انگریز کے خلاف بولنے کی وجہ سے 1 سال کی سزا اور دی جا رہی, کیونکہ جو آپ نے امرتسر میں تقریر کی اس کی رپورٹیں آ گئیں, اس کے مطابق آپ کو 1 سال سزا اور دی جاتی ہے. تو مولانا نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے قبول ہے. جب اس نے فیصلہ لکھ دیا, جج صاحب جب کرسی سے اٹھے تو مولانا کے قریب آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے پتا ہے کہ سزا نہیں بنتی, لیکن جو لدھیانے کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انگریز, ان کا حکم ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا زیادہ ہے, جرمانہ زیادہ ہے, مشقت کی سزا ہے, لیکن میں مجبور تھا کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا آرڈر ہے. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی. فرمایا جج صاحب آج مجھے جنگ آزادی کے پہلے پڑاؤ میں, نوجوان تھے اس وقت, 18 سال عمر تھی صرف, نوجوان تھے, دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے ابھی, کہنے لگے مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے پڑاؤ میں آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں خدا کی قدرت, آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں. یہ آزادی اور غلامی, یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ ہے. 1-2 دن نہیں, 14 سال قید کاٹی. مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی, انگریز نے بار پر گھر کو گرایا, بچوں تک کو قید کیا گیا. مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے, مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے, بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی, بچیوں کے کانوں تک کے سے بالیاں اتار لی گئی. تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا؟ انگریزوں نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پہ بندہ بیٹھ کے پانی پلاتا تھا, تو گورنر جنرل کا حکم آیا کہ مٹکے 1 کی بجائے 2 کر دو. ایک مٹکے پہ لکھو ہندو پانی, ایک مٹکے پہ لکھو مسلمان پانی. اب اسٹیشن پہ آواز لگنے لگی جب ٹرین آتی تھی, ہندو پانی پی لو, مسلمان پانی پی لو, اور لوگ ڈرتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون. یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا 2 منٹ میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں, ارے یہ آزادی دلوائی ہے تب بول رہے ہو. یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, تب آج ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے. انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا. ان کو پتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں جیل جانا ہوگا, ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے, لوگ خاموش تھے, لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے. مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پھر اٹھے, یہاں بازار ہے گھاس منڈی چوک, وہاں بہت بڑا اجتماع کیا, سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا. فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد ہو جائے؟
چاہتے ہیں آپ کے ملک آزاد ہو جائے؟ سب نے کہا چاہتے ہیں۔ فرمایا چلو پھر آج مٹکے تڑوا دیے جائیں، جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے تڑوائے گئے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اس میں بھی سزا کاٹی، تب اس ملک کی آزادی قریب آئی۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ سبھاش چندر بوس نے جاپان جانا تھا، اچھے اچھے لوگ بھاگ گئے راستے میں سے۔ جاؤ جا کے بوس کو پوچھو۔ بوس جب کلکتہ سے چلا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اپنے نوجوان بیٹا مولانا خلیل الرحمن لدھیانوی کو سبھاش چندر بوس کے ساتھ بھیجا، تمام انتظامات کروائے، اپنے گھر میں رکھا یہاں لدھیانہ 3 دن۔ اس کی بھی بعد میں مخبری ہو کے 2 سال سزا ہوئی۔ وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے؟ شہید اعظم بھگت سنگھ جب گرفتار ہوئے، ان کے باپ سردار کشن سنگھ، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھگت سنگھ کے جو پتا تھے وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے۔ بھگت سنگھ کو ایسے ہی نہیں آزادی کی لو لگ گئی، ان کا باپ سردار کشن سنگھ بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا۔ سردار کشن سنگھ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے دوست تھے۔ بھگت کو جب پکڑ لیا گیا، پولیس نے چھاپے ماری شروع کی تو ان کے بھائیوں کو، ان کی بڑی بہن کو اور کلتار سنگھ ان کے بڑے بھائی کو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا۔ وہ دور تھا جب انگریز پتہ لگنے کے بعد مقدمہ بعد میں گولی پہلے مارتا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ بھگت سنگھ کو سامان پہنچانے کی وجہ سے، لگاتار ان کے ساتھیوں کو سامان پہنچانے کی وجہ سے مولانا خلیل الرحمن لدھیانوی کو 1 ہفتہ تک کوتوالی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور ان کے والد محترم کو 2 سال کی سزا دے دی گئی۔ پھر آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ تبھی تو غالب نے کہا نا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ اس ملک کی جنگ آزادی کے ایک ایک کण کے اندر، ایک ایک قطرے میں ہمارا خون شامل ہے۔ جب بڑے بڑے غدار پیدا ہوئے اس دور میں، لوگ غداروں کے خلاف بولتے نہیں تھے، پتا آپ کو؟ لوگ اس لیے غداروں کے خلاف نہیں بولتے تھے۔ آج بھی کوئی پولیس کا ٹاؤٹ ہو، کوئی بولتا ہے اس کے خلاف، اگلا بولتا ہے اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مجھے اٹھوا دے گا۔ اس دور میں مرزا غلام قادیانی سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا انگریز کا، لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں تھے۔ مولانا شاہ محمد لدھیانوی اٹھے، بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ہم پر مقدمہ ہو جائے گا، اندر چلے جائیں گے۔ فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے تو انگریز کی جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے۔ یہ باتیں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ڈبل دن آ گیا میرے پاس۔ محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور 15 اگست بھی اس ملک کی جنگ آزادی کی قربانیوں کی وجہ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم یوم عاشورہ کے دن سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کئی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان قتل گاہ ہے۔ کربلا کا میدان قتل گاہ نہیں ہے، کربلا ہماری یونیورسٹی ہے۔ کربلا سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کتنا مرضی طاقتور ہو جائے، اس کے آگے گردن جھکائی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین کی شجاعت گاہ ہے۔ وہاں مظلوم نہیں قتل ہوئے، وہاں کم تعداد میں رسول اللہ کے اہل بیت نے یہ کر کے دکھایا، قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو جتنی مرضی بڑی سپر پاور آ جائے، لیکن اگر غلط عقیدے پر تم کو چلانا چاہے تو وہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، جب تک یہ قائم رہے گی بندہ قائم رہے گا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ کربلا ہماری قتل گاہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی ہے۔
ہماری شجاعت گاہ ہے. کچھ لوگ رو کے اس کے اصل مقصد کو چھپانا چاہتے ہیں. ڈر گئے ہیں نا. کئی ڈرووں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں. کئیوں نے اس طرح واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ ہم روتی رہیں. اس شجاعت کو بھول ہی گئے جو حضرت امام حسین نے دکھائی. آمنہ کے لال نے ضعف کے باوجود, بڑھاپے کے باوجود گھوڑے پہ سوار ہو کے جو شجاعت دکھائی اس کی بات ہی نہیں کر رہے. بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے. جھوٹی باتیں کئیوں نے بنا لی, کئیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لی. ایک انہوں نے, ہمارے ہونے والوں نے بھی ایک گھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ایک سفر سے واپس جہاد سے, اور فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں, جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے گئے تھے یہ چھوٹی بات ہے, اور یہ جو نماز روزہ سکھائیں گے یہ بڑی بات ہے. لکھ کے لے جاؤ, تختی پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم یہ حدیث نہیں ہے, جھوٹ ہے, بہتان ہے. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے. اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے رسول اللہ کے. کسی بخاری میں نہیں, نسائی میں نہیں, ابو داؤد میں نہیں, اپنے پاس سے گھڑ لی. کیوں؟ کیونکہ بزدل ہے نا, اس لیے رستہ نکالا کہ بھئی اپنی جان کیسے بچ جائے. سنو افضل جہاد کس کو کہتے ہیں, میڈیا والے بھی سنو. امام صاحب خطبہ دیں گے نا جمعے کا, تو خطبے میں ہر جمعے کو کہتا ہے, رسول اللہ کہتے ہیں, اللہ نے کہا, فرمایا افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا افضل جہاد وہ ہے جب بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. افضل جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا افضل رکھیں گے پھر تو شاید قربانی دینی پڑ جائے, پھر تو شاید کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے. تو یہ والا افضل کاٹ کے وہ والا افضل لے آئے کہ جی یہ چھوٹی بات ہے. اگر اپنی آپ عقل لڑا لیں, اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک یہ نبض چل رہی ہے. اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک نبض چل رہی ہے. اور وہ کہتے جی نفس کے خلاف لڑنا بڑا جہاد ہے, اور اگر یہ نفس ہی بند ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہے تمہارا, پھر تو کوئی معاملہ نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نفس کے خلاف. ارے نفس ہے ہی نہیں, جہاں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں نفس ختم ہے, وہاں کٹ گیا تو ختم ہو گیا. تو وہ بڑی بات ہوئی, نفس کے ختم ہو جانا, نفس کا قربان ہو جانا بڑی بات ہے. کہ نفس چلتا بھی رہے اور پھر گناہوں سے بچ جائے وہ بڑی بات ہے. کچھ اپنی عقل بھی لڑائیں کہ اعمال تب تک ہیں جب تک بندہ زندہ ہے. اور اسلام نے کہا کہ افضل ترین جہاد سچ بولنا ہے. فرمایا ایسے دور میں سچ بولنا جب لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے گھبراتے ہوں, جب لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسلام کو توڑ مروڑنے والے جتنے غدار پیدا ہوں گے قیامت تک, ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس دین کو, اللہ نے فرمایا میں قائم رکھنا ہے. اللہ نے کہا میں نے قائم رکھنا ہے. اب کئی آئیں گے, کئی بیچ میں سے نکل جائیں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا. اس لیے ہمیشہ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو یاد رکھیں. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا نا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی غلام ہیں, میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھی آزاد ہوں. تو یہ فلسفہ دیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ذمہ داری بنتی کہ آزاد ہندوستان میں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. آزاد ہندوستان میں آپ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں. ہمارا ملک ہمیں جب کسی کام کے لیے بلائے, کسی بات کے لیے اس کو ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں, اپنے ملک کا فائدہ کریں, اپنے ملک کے نقصان کو روکیں.
یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور وہ کب پوری ہوں گی؟ جب ہم سچے پکے دین والے بن جائیں گے۔ یہ جتنے مسلمانوں نے دیش کے لیے قربانیاں دیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی ایک بھی بددیانت نہیں تھا۔ ان کی ایمانداریوں کی وجہ سے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں تھے جنہوں نے قربانیاں دیں۔ اور اگر ہم بھی انشاءاللہ ایمانداری سے وقت گزاریں گے، آنے والا دور آپ کو بھی یاد کرے گا۔ تو دعا کیجئے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سارے بات نوٹ کر لیجئے۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیگیں بانٹ دیں، اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے۔ جب تک لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑیں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب تک مظلوم کی چپکے سے مدد نہیں کریں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں، اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ مدد کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میرا برادری کا نہیں، تو پھر ضائع ہے۔ سونے رسول نے کیا انسانوں کی مدد کرنی۔ اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کیجئے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے، جو مجبوریوں میں پھنسے، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ آپ یقین کریں، آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے کسی مظلوم کی طرف، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اس مقدس مہینے میں جو یوم عاشوراء آ رہا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنی، کیونکہ سیدنا حسین نے کربلا میں نماز پڑھی۔ دوسروں کو اس لیے مدد پہنچانی کیونکہ امام حسین نے شہادت سے پہلے بھی مستحق لوگوں کو پانی پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان 10 دنوں میں تماش بینیاں کرنے کے بجائے ایسے کام کریں جس سے رسول اللہ کے دین کو فائدہ ہو، جس سے یاد تازہ ہو کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جاتے جاتے وقت بھی ہو گیا ہے، جس کے گلے سے شراب اترتی ہے نا نیچے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، قربانی دینی، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔